نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ فتح کا آخری رکوع، اس میں دو لفظ میں نے ادا کیا، شدہ علی الکفار رحماء بینہم، کہ جب کفار کی باری آتی ہے تو یہ سخت ترین ہو جاتے ہیں، اور جب آپس کا معاملہ آئے تو یہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم عرض کیا، کفار کے معاملے میں سخت ترین ہیں، اور جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو یہ بہت زیادہ نرم ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع سخن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے خلیفہ دوم ہیں۔ امام نووی لکھتے ہیں، آپ واقع فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ اشراف قریش میں سے تھے، اور جاہلیت کے زمانے میں آپ کے ساتھ سفارت متعلق تھی، یعنی جب قریش کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو یا کسی دوسرے ملک سے جنگ ہوتی تھی تو قریش آپ کو ہی سفیر بنا کر بھیجا کرتے تھے، یا کبھی اگر آپس میں فخر نسب کے اظہار کی ضرورت لاحق ہوتی تھی تو آپ ہی اس کام کے لیے روانہ کیے جاتے تھے۔ آپ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 39 مردوں اور 33 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 45 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد ایمان لائے۔ آپ کی وہ ہستی ہے کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد ہی اسلام مکہ میں ظاہر ہوا، اور مسلمان نہایت خوش ہوئے۔ آپ سابقین اولین میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سے جو حدیث مروی ہیں اس کے بارے میں بیان، آپ سے 539 احادیث مروی ہیں، اور آپ سے روایت کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن عوف، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ذر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ سے حدیث کو نقل کیا، مروی ہیں۔ قبول اسلام، ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ الہی اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، جس میں سے تو جسے چاہے، اسلام کی دولت عطا کر اور غلبہ عطا فرما۔ اس کو طبرانی نے حضرت ابن مسعود، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی کہ رب العالمین عمر بن خطاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور اس روایت میں کسی دوسرے کا نام نہیں، اور اس کو طبرانی نے اوسط میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کبیر میں حضرت صوبان سے روایت کیا ہے۔ فضائل و مناقب کے بارے میں حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھا کہ اس میں ایک عورت بڑے محل کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے، اور میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمر، میں نے تیری غیرت یاد کر کے اس محل میں قدم نہیں رکھا اور لوٹ آیا۔ اس پر حضرت عمر رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے غیرت کروں گا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے دودھ پیا ہے، یہاں تک کہ اس کی تر و تازگی اور خوشبو میرے ناخن تک سرایت کر گئی ہے۔ پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علم۔ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو قمیض پہن رہے ہیں بعض کے سینے تک ہے اور بعض کے اس سے زیادہ تک۔ جب وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو ان کی قمیض زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قمیض کیا تھی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے۔ بخاری اور مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس رستے پر تم چلو گے اس رستے پر شیطان نہیں چلے گا بلکہ دوسرا رستہ اختیار کرے گا۔ یہ فضائل و مناقب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے بیان کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عداوت، اس کے بارے میں بیان ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفہ پر عموماً اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصاً فخر کیا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدث کون ہوتا ہے؟ فرمایا، جس کی زبان سے ملائکہ گفتگو کریں، اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ تو یہ شان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ سرکار کی دعا بھی ہیں کہ آپ سرکار نے خود دعا کی ان کے حق میں کہ پروردگار ان کو اسلام کی دولت عطا فرما، اور اس سے ان کے وجود سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کی وجود مسعود کی برکت سے دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی ہے کہ جب کسی رستے کے اوپر سے چلا جایا کرتے تھے تو شیطان کبھی اس رستے پہ نہیں چلتا تھا۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فضل و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔